فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما ام مدحت محمدا بمقالتی ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی، میں نے سرکار کے نام کے قصیدے نہیں پڑھے بلکہ میرا کلام بے ذوق تھا، سرکار کے نام کے نگینے چڑھے، کلام میں زندگی آ گئی۔ منشا یہی ہے اس کیلو کال کا، ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا۔ آج ختم نبوت کے موضوع پر تقریر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی تفصیلی تقریر انشاءاللہ کل پرسوں میرا شریف کے جلوس کے بعد انشاءاللہ کروں گا، جس میں بڑی اچھی وضاحت کے ساتھ اپنے دوستوں کو اپنے مشن کے بارے میں ثبوت فراہم کروں گا، اور جو آل باطل اعتراضات کرتے ہیں ان کا رد بھی کروں گا۔ اللہ کریم کی ذات پاک فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی کریم علیہ السلام تم میں سے کسی مرد کے بھی ابا نہیں لگتے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور سب سے آخری نبی ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ کی ذات پاک ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے جاننے والی ذات ہے۔ یہ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے جس کا بیک گراؤنڈ سبب نزول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک پھوپھی ذات تھی، بی بی زینب ان کا نام تھا، اور زاد بن حارثہ حضور کے ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ واقعہ یہ ہوا تھا مدتیں پہلے، کبھی عرب ان کو وہاں سے اغوا کر کے لے گئے، ادھر ہی رکھا، اور جوان ہوئے واپس آئے تو اس وقت انہوں نے وہاں آ کے بیچ ڈالا، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ نے وہ غلام خرید لیا، نام اس کا تھا زید بن حارثہ، اور جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا، انہوں نے وہ غلام سرکار کو ہبے کے طور پر دے دیا۔ آج کے دور میں یہ بات سمجھ نہیں آتی بیوی نے میاں کو ہبہ کر کے کیا دیا، کیوں دیا ہے۔ اس وقت جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں تھا، بیوی میاں کی پراپرٹی الگ الگ ہوتی تھی، اس لیے بیوی میاں میں لین دین ایک اجنبی آدمی کی مانند ہی ہوتا تھا۔ اس لیے جناب خدیجہ کبریٰ کا حضور کو وہ غلام ہدیے کے طور پر دے دینا اس وقت کے عرف و عادت میں ایک عام فہم بات ہے، اور جس وقت ان کے وارثوں کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا فلاں کے پاس ہے، تلاش کرتے کرتے ادھر سے آ نکلے، سرکار کی بارگاہ میں آج جانا، عرض گزرانی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، مہربانی فرمائے جو پیسے آپ منہ سے مانگیں گے وہ دیں گے، لیکن یہ بیٹا ہمیں واپس کر دیں۔ سرکار نے فرمایا
میں اس کا کچھ بھی نہیں لیتا، یہ خود اپنی قیمت خود ہے، اس سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا، میری طرف سے یہ آزاد ہے، جانے کی اس کو اجازت ہے، جبرن میں نہیں بھیج سکتا، اگر جانا چاہے تو میری طرف سے بلا معاوضہ اجازت ہے۔ اس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بھی پہچان گیا ہوں یہ میرا بھائی ہے، پہچان گیا ہوں یہ میری اماں ہے، یہ میرا ابا ہے، یہ میری بہن ہے، لیکن یا رسول اللہ کل روئے زمین کی انسانیت ایک ترازو پر رکھی جائے اور سرکار کے نالین ایک ترازو پر رکھے جائیں، خدا کی قسم آپ کے نالین پر پوری روئے زمین کی انسانیت کو قربان کریں۔ محمد بوٹیا بیچ کے دین دنیا لیا مل رجیٹے دا بالک کو۔ تو حضور کو ان کی وہ ادا بڑی پسند آئی، اور یہ ان لوگوں میں ہے جو پورا بیج کا بیج اس کی تربیت حضرت خدیجہ کبریٰ نے کی تھی، اور وہ ایسا ہوا تھا کہ جناب خدیجہ کبریٰ نے جب سرکار کو دیکھا کہ یہ اپنی نبوت کے بارے میں پریشان ہیں تو کہا پریشان کیوں ہیں؟ میں نے آپ کے ساتھ نبی سمجھ کے نکاح کیا تھا، میں شرفائے عرب کی خواتین کے ساتھ ایک تقریب کے باب میں کعبہ شریف کے گردا گرد ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا بابا بڑی نورانی صورت کا جو کبھی پہلے دیکھا نہیں، اس نے آ کر کے کہا کہ اس وقت نبی آخر الزمان کی بعثت کا وقت ہے، جو سب سے آخری نبی آنے والا ہے نا، جیسے آج کل امام مہدی آخر الزمان کے بارے میں شہرت ہے نا، اس سے کروڑوں گنا زیادہ، کیونکہ 1,24,000 سے کم و بیش سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے پوری دنیا میں یہ اشتہار پھینکے تھے کہ نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت ہے۔ جب اس بابے نے کہا تم میں سے ایک خوش نصیب خاتون وہ ہوگی جو اس کے ساتھ نکاح کرے گی، کہتے ہیں اور عورتوں نے تو اس کو برا بھلا کہا، لیکن میں اٹھ کے اس کے پیچھے ہو گئی، میں نے کہا اور کوئی اس کا پتہ بتا، طے کر لیا میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ کہتے یا رسول اللہ آپ سامنے آئے تو میں نے فیصلہ کیا یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق اس بابے نے کہا تھا، میں نے آپ کو اللہ کا نبی سمجھ کے کلمہ پڑھا تھا، اس لیے مجھے کوئی سمجھانے کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ اچھی بیوی کی یہ مثال ہے، جس نبی کی بیوی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے وہ صرف محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ پہلی بیوی جس نے نبی کا کلمہ نبی سمجھ کے پڑھا ہے وہ صرف خدیجہ کبریٰ ہے۔ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین گزرے، لیکن کسی کی بیوی نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ جو ہی نبی کریم علیہ السلام سے نکاح ہوا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کریں، ایک تو آپ کا چچا بہت غریب ہے جناب ابو طالب، آپ خود بھی جائیں، جناب عباس کو بھی لے جائیں، ان کے بھی مالی حالات اچھے، دیکھیں ہونہار لوگوں کا مزاج کیسے ہوتا ہے، یہ ہمدردی تو سرکار ہی کو ہو سکتی تھی، یہ جناب خدیجہ کبریٰ کے حصے میں جو اللہ نے ڈالی ان کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ آپ کے چچا حضرت عباس کے حالات بھی اچھے ہیں، اس کو بھی ساتھ لے جائیں، خود بھی جائیں، اور جا کر کے کہیں ایک ایک بچہ آپ کو دے دیں جن کی پرورش آپ کریں۔ ان سے جا کے بات کی، ان کو یہ بات بہت موافق آئی، انہوں نے کہا ایک اتنی بات کریں کہ طالب کو میرے پاس رہنے دائیں اور باقی لے جائیں۔ اب جناب عقیل جو تھے وہ حصے میں آئے حضرت عباس کے، علی جناب نبی کریم علیہ السلام کے حصے میں آئے، اور نبی اور علی کا جوڑ کیسا جوڑ ہے، حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب فضائل صحابہ کے اندر لکھتے ہیں، جناب علی مرتضیٰ کے فضائل کے چیپٹر میں کتاب میرے پاس موجود ہے، جو بھی دوست دیکھنا چاہے، دوست بن کے دیکھنا چاہے، دشمن بن کے دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ جو عبارت میں پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کو چیک کر لے، چیک کروا لے،
اور یہ بخاری کا استاد ہے، مسلم کا استاد ہے، ترمذی کا استاد ہے، نسائی کا استاد ہے، سیاستہ کے جتنے بھی محدثین ہیں سب کا استاد ہے، اور سب سے بڑھ کر والی بغداد کا امام ہے، جس کو غوث پاک نے اپنا امام بانا ہوگا، معمولی آدمی تو نہیں ہوا ہوگا نا، جو کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، اللہ کے شہروں کی طرف دھیان کرتا ہوں تو سارے شہر مجھے اس طرح نظر آتے ہیں جیسا ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے، جو کل کائنات کی آبادانیوں کو اس طرح پہچانتا ہو اور جانتا اور دیکھتا ہو، وہ کسی کو امام مانے، اور وہ امام بھی ایسا حساس طبیعت کا انسان ہے کہ والی بغداد ان کی قبر پر زیارت کے لیے گئے، قبر سے نکل کے والی بغداد سے سینہ لگا کے ملے۔ مقتدی کیسا اور امام کیسا ہے؟ انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ نوشیروان کی اولاد میں سے، ہرمز خاص طور پر جو بیٹا جس کا بوستہ میں ذکر آتا تھا، شنیدم کے در وقت نظر رواں بہرمز چنی گفت نوشیروان، اس کی اولاد میں سے تھے، جو نوشیروان کا سجادہ نشین اور جانشین بننے والا تھا، ولیات تھا، یہ اس کے اولاد میں سے تھے۔ سچے دین کی تلاش میں بادشاہی خاندان کو چھوڑا، تلاش میں نکلے، کیونکہ خاندانی پر زور و اسٹین تھے، آتش پرست تھے، آگ کو پوجنے والے لوگوں میں سے تھے، گبر جن کو فارسی میں کہتے ہیں، انگریزی میں زور و اسٹین ان کو کہتے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے ایک یہودی سے سابقہ پڑ گیا، اس نے کوئی اللہ اللہ کا ذکر کیا، کوئی پیغمبروں کا ذکر کیا، کوئی ان کے معجزات کا ذکر کیا، دل مائل محبت ہو آیا کہ اس میں سے کوئی بو سچائی کی آتی ہے۔ تلاش کرتے کرتے جس وقت ایک اور جگہ جا نکلے، ایک عیسائی راہب سے واسطہ پڑ گیا، انہوں نے کہا دراصل جس کی تمہیں تلاش ہے نا وہ اس وقت مبوس ہو چکا ہوا ہے، یہ سچائی صرف اس کے پاس ہے، اس کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ یہ مصر کی بات ہے، اسی کی پیس وٹائے یار تیرے ملنے نو، محبوب کی تلاش ہے، ادھر نچ کے یار منا لیے پویں لوگ آنکھیں پیڑی کنجری ہے، کہا کہ مصر جائے پہنچے، ان کا وہ نبی اس وقت مبوس ہو چکے ہیں جن کی تمہیں تلاش ہے، سچا دین صرف ان کے پاس ہے۔ کہا وہ کہاں ہیں؟ کہا عرب شریف میں ہے۔ پوچھتے پوچھتے چلے جاؤ، وہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں، دوست بھی ان کو جانتے، دشمن بھی جانتے ہیں، اہل حق کو دوست بھی جانتے ہیں اور دشمن بھی جانتے ہیں، لاتیں کانپتی رہتی ہیں لیکن جانتے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف آ نکلے، آگے دیکھا محبت کی منڈی گرم ہے، گردا گرد سرکار کے غلام چکر کھا رہے ہیں، ہر ایک کے مزاج سے یہ بو آتی ہے کہ سارے بیچے اساں سودا کی تھا، بازار مدینے والے تھی، سارے بیچے اساں سودا کی تھا، بازار مدینے والے تھی، صدقے دی میری جد جان سیو، دلدار مدینے والے تھی۔ ذرا محبت سے پڑھو، صدقے دی میری جد جان سیو، دلدار مدینے والے تھی۔ ایسا محبوب کرسی عرش تے بوریا فرش تے ہے، بیٹھا کرسی نشین زمین تے، کرسی عرش تے بوریا فرش تے ہے، بیٹھا کرسی نشین زمین تے، احمد نام مدینے دے رہن والا، احمد نام مدینے دے رہن والا، شمس چمکدا جس دی جبین تے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے گردا گرد عاشقوں کا ہجوم لگ رہا ہے، اس ہجوم کو دیکھ کے
سن گلا دل مستی آوے پیتے بعد شرابوں دیکھ دیکھ کے ہی مستی آنے لگی. ان کا جس چیز کی تلاش میں تخت شاہی کو لات ماری ہے اور گھومتا گھامتا زمانے کی خاک چھانتا منزل پہ آ پہنچا ہوں میں اب بڑا خوش نصیب انسان ہوں. کہتے سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان. پٹھوار کے لوگوں نے پٹھواری زبان میں بھی سرور کے مشن کی بڑی خدمت کی ہے. اس شعر کی قیمت ڈالیں کرسی عرش تے بوریا فرش تے ہے بیٹھا کرسی نشین زمین تے احمد نام مدینے دے رہنے والا شمس چمکدا جس دی جبین تے گب گا خاطر جد سیری یارو سوئے بوستان سونے روان تھیں دے آمن وجد میں سرگو چنار بانکے اندر غش مالی باغبان تھیں دے. کیا شان ہے سرکار کی. منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کا منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کا ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. اگر آپ محبت کی اینک لگا کے نماز پڑھیں تو دیکھیں نماز کی اور لذت ہے. ابن بردوی نے پورے قرآن مجید کی آیات جو مولا 300 آیات پر گفتگو کی انہوں نے جو آل بیت اور علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی اور میں اے دن الصراط المستقیم پر مرفوع حدیث انہوں نے پیش کی کہ میں سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کس کا نام ہے سیدھا راستہ کون سا ہے کہا وہ محمد اور آل محمد کا راستہ ہے. کتاب میرے پاس موجود ہے مناقب امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور وہ کتاب ہے لکھنے والا اصفہان کا رہنے والا ہے اور تمام محدثین نے اس کی توثیق کی ہے. ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا یہ کمزور رائے کا آدمی ہے اور 1000 سے زیادہ محدثین سے سبق حاصل کیا ہے. وہ کہتے ہیں صراط مستقیم کا ترجمہ سرکار سے پوچھا تو سرکار نے جواب میں کہا کہ وہ محمد اور آل محمد کا راستہ ہے. کہا انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کہا جن پر انعام کیا وہ کون ہے کہا وہ محمد اور آل محمد ہے. محمد اس وجہ سے کہ کل کائنات میں فیضان جو ہے وہ سرکار کا ہے. کل کائنات میں فیضان سرکار کا ہے. نبیوں کو نبوتیں ملی ہیں رسولوں کو رسالتیں ملی ہیں فرشتوں کو ملکیت ملی ہے حوران بہشتی کو حسن ملا ہے جنت کو رنگ و بو ملے ہیں اور اللہ کے پیاروں کو اللہ کا پیار ملا ہے سرکار کی بارگاہ سے ملا ہے. تو آل محمد کا کیوں نام لیا کہا سابقہ امتوں میں کسی کا فیضان نہیں سوائے علی کے جتنے ولی بنے وہ علی نے بنائے ہیں. ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ حضرت امام احمد بن حنبل کی اور وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی جن کا پیچھے سے قصہ چلا کے یہاں تک پہنچا ہے. دیکھیں بندہ کتنا معتبر ہے. سرکار ایک مرتبہ فرماتے ہیں لو کان الایمان علی السریہ لنالہ رجال من امتی اگر ایمان کہکشاں کی چوٹیوں پر جا کے بیٹھ جاتا میری امت کے بعض مردان خدا وہ ہیں جو وہاں سے ایمان کو اتار کے زمین پر لے آتے اور ہاتھ رکھا ہوا حضرت سلمان فارسی پر فرمایا عالم علوم الاولین والآخرین یہ پہلی امتوں کے علم بھی جانتا ہے. جب یہودیوں کے طالب علم بنے تو یہودیوں کا جتنا کورس تھا وہ سارا کیا. جب عیسائیوں کے اسٹوڈنٹ بنے تو عیسائیوں کا کورس سارا کیا. آپ سرکار کی بارگاہ میں آ گئے جس چیز کی تلاش تھی جو یندہ یا بندہ جس چیز آدھی لوڑا چڑھی ہے اوڑھ کے ایک دن ملتی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں سرکار نے میرے سامنے یہ بات فرمائی کہ اے سلمان دیکھ کنت انا و علی نورا واحدا بین یدی اللہ یقدسہ و یحمدہ میں اور علی ایک نور تھے
اب سرکار کو نور تو مانتا ہے, علی کو نور کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہیں بریڈ فورڈ کی طرف سے تقریر کی تو ایک کاٹ کے الو نے کہا کہ یہ شیعوں کی حدیث ہے, اور ظالم کتنا گھٹیا آدمی ہے, حدیث شیعوں کی ہو سنیوں کی کتابوں میں تلاش کرنی چاہیے. شیعوں کی کتاب میں شیعوں کی حدیثیں ہوتی ہیں, اور جو آدمی امام بخاری کا, مسلم کا, ترمذی کا, نسائی کا, سب کا استاد ہے, اس کی کتاب میں یہ حدیث ہے. 20 صحابہ سے یہ روایت ہے, وہ ساری کتابیں میں نے اکٹھی کی ہے, اور قریب اس پر میں ایک چھوٹی سی کتاب لکھوں گا. 20 صحابہ سے روایت ہے. اور یہ اعتماد کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ تمہارا مقصد پورا نہیں ہوتا. منکرین علی, حضرت علامہ زاروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک پہلے خارجی تھے, ایک دیوبندیوں میں خارجی تھے, اب سنیوں میں بھی خارجی پیدا ہو گئے. وہ سید صاحب ہیں وہاں حیدرآباد دکن کے رہنے والے, ان کی ٹیلی فون پر میرے ساتھ بات ہوئی. وہ کہتے ہیں پہلے خارجیوں کو ہم آسانی سے پہچان لیتے تھے, کیونکہ نہ وہ یا رسول اللہ کہتے تھے, نہ وہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تھے, نہ سرکار کو نور کہتے تھے, اور نہ سرکار کو حاضر ناظر مانتے تھے. اب ہمیں واسطہ ان سے پڑ گیا جو کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھتے ہیں, سرکار کو نور بھی مانتے ہیں, پکے خارجی. یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے. تو اب اندازہ کیجئے امام احمد حنبل جیسا آدمی, اس پر کیا یہ ذلیل قسم کا الزام ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ نور اللہ کی بارگاہ میں حمد اور تسبیح کرتا رہا قبل ان یخلق آدم ب14 الف عام, قبل اس کے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے 14,000 برس پہلے. وہ نور اللہ کی بارگاہ میں اس کی بارگاہ کی تحمید اور تسبیح کہتا رہا, اور 14,000 برس پہلے ہے. علی اور نبی کا جو جوڑ ہے اس کو تو توڑنا چاہتا ہے. اسی کے اندر حضرت ابن مردوہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دمہ دمی لحمہ لحمی جسمہ جسمی. ایک تو مشہور ہے دموں کا دمی, لحموں کا لحمی, جسموں کی, یہ اور حدیث ہے, اس پر پوری سندات انہوں نے ذکر کی ہیں. ایک غبی قسم کا طبقہ ہے, وہ کہتے تھے یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے, کبھی موضوع کہتے تھے. اتنے راویوں سے اس کو نقل کیا ہے کہ اس کو نہ موضوع کہا جا سکتا ہے نہ ضعیف کہا جا سکتا ہے. وہ سارے رجال بخاری کے ہیں اور مسلم کے ہیں. میں جب وہ کتاب لکھوں گا تو وہ راویوں کی فہرست بھی ساتھ دوں گا, ان فلاں فلاں راویوں نے اس کو حدیث کو روایت کیا ہے. اور کہا کیا, وہ نور اللہ کی تسبیح تحلیل کرتا رہا, اور جس فلما خلق آدم قسم ذالک النور جزءین, جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اس نور کے 2 ٹکڑے کر لیے, فجزء انا وجزء علی. جب میں نے یہ بات کہی تو وہ کاٹ کے الو نے کہا یہ شیعہ کی حدیث ہے. میرے کو اعلیٰ بعد میں کسی کو نعت کے لیے کھڑا کیا, وہ کھڑا ہو کے پڑھتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا.